اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوبا گفتگو ہماری تعریف کے اندر جو کلمات آئے ہیں ان کلمات کی شرح، ان کلمات کی توضیح، ان کلمات کی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ خاص طور پر انہوں نے دو کلموں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ احسنت۔ ایک لفظ مراعات، رعایت کرنا، لحاظ کرنا، جس مطلب کو اچھے انداز میں حاجت میں بیان کر بھی چکے تھے اشغال و جواب کی صورت میں، اور دوسرا لفظ ہے اعلیٰ۔ شیخ مرحوم مظفر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس لفظ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو در حقیقت ہم آپ کو اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک علوم عالی ہے اور ایک علوم اصالی ہے یا استقلالی ہے۔ اصالی بھی صحیح ہے، اصل، ٹھیک۔ علوم عالی یعنی وہ علم کہ جو مقصود بالذات نہیں ہوتا، ہاں، بلکہ اس علم کو کسی اور علم کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں علم استقلالی، علم اصلی، وہ علم کہ جو مقصود بالذات ہے، صحیح ہے، مقصود بالذات ہے، اس کے مسائل کو حاصل کیا ہی جا رہا ہوتا ہے خود اسی علم کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایز اے ٹول پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کوئی اور علم حاصل کریں گے۔ یہ میں نے دوبارہ آج ان جملوں کا تکرار اس لیے کر دیا آپ کی خدمت میں کہ گزشتہ درس سے ممکن ہے کہ ایک اشتباہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور وہ اشتباہ یہ ہے کہ میں صرف میر یا میت عامل یا ہدایہ کی کتاب کو شروع کرواتے وقت اکثر اپنے طلاب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں علم صرف اور علم نحو وغیرہ، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اور کل بھی اس طرح سے گزشتہ درس کے اندر ذکر آ گیا تھا اس بات کا۔ لیکن اس کے باوجود کہ جو یہ مطلب گزشتہ درس میں بھی بیان کیا گیا اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ علم صرف اور علم نحو گویا مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہوں گے تو ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھ پائیں گے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں نکالیے گا کہ علم صرف یا علم نحو علوم عالیہ میں سے ہیں، ہاں نہیں ہے۔ یہ میں بہت اہم نکتہ تھا جس کی طرف توجہ کر دلوانا ضروری ہے۔ ابھی ٹھہرو تو صحیح، یہ تو کہانی شروع ہوئی ہے، پہلے اصل مطلب ذہن میں رکھو۔ یہ ہرگز اپنے ذہن، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو جب آپ یعنی خود شیخ رضا مظفر مقارنت کے لیے علم منطق کے ساتھ علم نحو و صرف کو ذکر کر رہے تھے تو اعلیٰ سمجھانے کے لیے بھی علم صرف اور علم نحو کو رکھتے، علم جبر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت قیمتی نکتہ ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے، یہی سمجھانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ بہت آسان تھا کہ صرف و نحو کی بات چل رہی تھی،
اور علم منطق کی افادیت کے لیے وہ علم صرف و نحو کی مثال دے رہے تھے، اور آپ کے ذہن کے اس لیے قریب ہے کہ تازہ تازہ تو حاصل کر کے نکلے ہیں آپ علم صرف و نحو. جی تبھی تو میں نے کہا تھا، تبھی تو میں نے یہ کہا. پہلے تو آپ تعریف کی طرف جائیے. تعریف کیا کہا؟ تعریف کیا کی آپ کی خدمت میں؟ جو مقصود بالذات ہو، ہاں، جس کو حاصل کیے جا رہے ہیں خود اسی علم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، خود ہی اس علم کے جو ہے وہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں. جیسے علم کلام ہے فرض کریں، جیسے علم فقہ، مثالیں یہ دے رہا ہوں. وَإِلَّا علم صرف بھی اسی طرح، علم نحو بھی اس طریقے سے. غرض میں کیا کہتے ہیں آپ؟ غرض کیا ہے علم نحو کی؟ یہی ہے نا. ہاں تو آپ خود عربی کو سیکھنا چاہتے ہیں. ہاں اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ آگا غرض تو وہ غرض تو آپ کو اصول علوم اصلیہ میں بھی آپ کو غرض تو مل جائے گی. بھائی علم کلام کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ معرفت خداوندی کے لیے. غرض ہر علم کی ہوتی ہے، تو غرض کی وجہ سے آپ جو ہے وہ پریشان مت ہو جائے گا. یعنی غرض ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالی ہے، اور غرض نہ ہو تو علوم استقلالی. ایسا مت کیجئے گا، یہ اشتباہ ذہن کے اندر مت لائیے گا. تمام کے تمام علوم کی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، غرض کے بغیر کچھ نہیں ہے. بات یہ کہ آیا اس علم کو ہم اسی علم کے لیے حاصل کر رہے ہیں، یا اس علم کو ہم کسی اور علم کے لیے، بلکہ ادھر سے لیں، کسی علم کو سمجھنے کے لیے کسی اور علم کو ایجاد کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آئے. اس کے لیے بہترین مثال علم الجبر ہے کہ یہ علم جبرا، یہ علم جو بنایا گیا ہے، اس کی ایجاد اس لیے تاکہ ریاضیات کے مسائل کو سمجھا جا سکے. میں بات پوری کر لوں، یعنی یہی مسئلہ ہو رہا ہے. پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا. میں اپنی بات پوری کر لوں پھر ضرور پوچھیں. کوشش میری یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ہو، ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن دوں گا ضرور. صحیح. پچھلی بار بھی ایسا ہوا، اسی لیے ٹوک رہا ہوں. معذرت خواہ میں آپ سے، عذر خواہی کرتا ہوں میں آپ سے، آپ کے کلام کو منقطع کیا میں نے. تو پہلے جملوں کی طرف توجہ کیجئے گا. اصلے جو الفاظ ہیں ان کی طرف یہ جو ہے نا توجہ کریں. تو علوم اصلیہ اور علوم عالیہ، ہاں صحیح ہے نا. ایک علم ہے جس علم کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور علم کو وسیلہ بنا دیں. صحیح ہے نا. اس طریقے سے یا آسان تعریف میں نے کہ مقصود بالذات اور مقصود بالذات نہ ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو عرض کر رہا ہوں آغا علم منطق تعریف کے اندر لفظ اعلیٰ لا کر یہ متوجہ کرنے چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آغا یہ علوم عالیہ میں سے ہے، یہ علوم عالیہ میں سے ہے. صحیح ہے. ہاں خوب. پھر دوبارہ ان جملوں کا تکرار کر کے پھر آؤں گا آغا رضا زیدی کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آغا اگر علم صرف اور نحو علوم عالیہ میں سے ہوتے تو آغا رضا مظفر کے لیے آسان تھا کہ اوپر بھی علم منطق کو سمجھانے کے لیے، اس کی حاجت کو سمجھانے کے لیے علم صرف و نحو کی بات کر رہے تھے. لیکن نیچے جب یہ سمجھانا چاہا کہ علم منطق علوم عالیہ میں سے ہے تو علم صرف اور علم نحو کی مثال نہیں دی، علم الجبر کی مثال دی. خوب. اب آتے ہیں آغا رضا. اگر آپ خود اس مطلب کو سمجھیں تو جواب یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آسان تھا ان کے لیے علم صرف اور علم نحو کو ذکر کرنا، وہ سامنے ہی تو ذکر کیا ہے. الگ سے ایک اور مثال لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مراد ہے میری. یا مثال ایک اور مثال لے لیجئے، ایک اور مثال. علم جبرا والی مثال تو سمجھ میں آئی؟ چلیں اچھا پڑھا ہے نا وہ جبرا. اچھا یہ اصل میں اہم چیزیں ہوتی ہے کیونکہ تطبیق پھر ہو پاتی ہے. انشاءاللہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے. علم فقہ، اگر علم فقہ کو سمجھنا یا فقہ نہ ہوتی تو اصول فقہ کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ اصول فقہ پڑھیں گے نا، اصول الفقہ یعنی فقہ کی اصول، فقہ کے قواعد، باقاعدہ ایک علم کو ایگزسٹ دی گئی ہے، جگہ دی گئی ہے کہ بھائی اب یہ کورس پڑھایا جائے گا علم اصول فقہ. وجہ فقہ. تو یہ علم اصول یہ علوم عالیہ میں سے ہوا فقہ کو سمجھنے کے لیے. فقہ ذاتی علم ہے، علم اصلی ہے. اب سوال کریں. سوال ابھی یہ کہا ہے کہ علوم عالیہ آپ کہہ رہے ہیں وہ علم کے حاصل کرنے سے کوئی اور علم ہے، علم صرف و نحو یہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو سمجھ سکیں. تو اس کے حاصل کرنے سے بھی تو کوئی اور علم آئے گا نا. قرآن حدیث نہیں ہے کسی کا ہدف قرآن اور
جو ہے نا حدیث کو سمجھنا. شروع میں تو آپ نے یہ بتایا تھا بھائی ابھی تو میں نے کہا, اس کو آپ نے سنا ہی نہیں نا. آپ پہلے جملوں کی, آپ کبھی توقیر کو دیکھ رہے تھے, کبھی حسین کو دیکھ رہے تھے. مسئلہ یہ ہے. اب میری بات سنیں, میں نے آغاز ان جملوں سے کیا کہ میں صرف میر عوامل ہدایہ میں بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ آغا ان علوم کی حیثیت مقدمات کی ہے. میں آپ کو مثال, جو عرب ہے اس کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ صرف اور نحو سیکھے؟ پھر یہ کیسا علوم عالی ہو گیا؟ اگر لازمی ایسا ہوتا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو, تو پھر وہ عرب بھی حاصل کرتا نا. پھر ایسے تو علم منطق بھی حاصل کرنا ضروری. کیا کہنے سرکار, کیا کہتے ہیں, جو یونانی ہے مثلا اس کو تو ضروری. کیا بات ہو گئی آپ کو؟ یونانیوں کے ہاں یہ نہیں تھا. آپ نے کہا تھا نا یونانیوں نے ہی شروع کیا اس کو, مدون کیا. مدون کرنا اور بات ہے بابا, کیا بات کر دی آپ نے. آلریڈی تھا, آلریڈی تو آپ کے بھی ذہن میں. ہاں تو پھر ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. کیا اچھا, امکان خطا بھی نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے امکان خطا ان کے پاس بھی ہے بھائی. انہوں نے کہا کم غلطی کی ہیں, کم غلطیاں کی ہیں, غلط سمت جا رہے تھے تبھی تو باطل کیا اسلامی علوم نے جا کر ان کو. تبھی تو آپ نہیں ایک منٹ اعتراض, اس کے اندر تو میرا عرب بھی مثلا مسٹیک کر سکتا ہے عربی زبان بولنے میں. عرب زبان کی مسٹیک کر سکتے ہیں یار, یہ آپ کہاں لٹک گیا. کیسے عربی زبان میں وہ مسٹیک کریں گے؟ کیوں مسٹیک کریں گے یار؟ یہ علوم عالیہ کیوں نہیں, یہ دلیل نہیں گری بولتے رہتے ان کا دلیل نہ دینا یہ دلیل ہے کہ یہ علوم عالیہ میں نہیں. اللہ اکبر یار, یہ میں نے آپ کو تقریب ذہن کے لیے کہا. تقریب وہ تو میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا. یہ جملہ آپ نے سنا نہیں, آپ توقیر کو دیکھ رہے تھے, کبھی آپ حسین کو دیکھ رہے تھے. ان کو تو علم عالی کی جو آپ نے ڈیفینیشن کی ہے نا, وہ ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کریں. انہوں نے ابھی جو 2 مرتبہ بولا نا, بھائی مجھے پتا ہے, میں نے جب کلاس شروع کی تو یہ آغاز میں کلاس میں متوجہ نہیں تھے. میں نے جن جملوں میں آغاز کیا نا کلاس کا, یہ متوجہ نہیں تھے. اب جب میں نتیجے کے اندر آیا تو انہوں نے نتیجہ سنا ہے, اسی وجہ سے ان کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. میں نے آغاز میں تعریف کی ہے کہ آغا علم منطق کی تعریف میں آغا رضا مظفر نے لفظ اعلیٰ استعمال کیا. یہ لفظ اعلیٰ انہوں نے اس لیے استعمال کیا, یہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ منطق جو ہے علوم عالیہ میں سے ہے. ٹھیک. پھر میں نے کہا کہ اس دن گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے آپ کو یہ کہا کہ جس طرح ہم آپ کو صرف میر عوامل اور ہدایہ کے مقدمات وغیرہ کے اندر بتایا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے علوم ہیں, علم صرف اور نحو اور منطق اور یہ سارے علوم جو ہم پڑھتے ہیں اطراف کے, ان کی حیثیت مقدمات کی ہے. کہیں ان سے آپ کو یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ علوم عالی ہیں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اور پھر میں نے کہا کہ شیخ رضا مظفر کے لیے آسان تھا کہ جہاں صرف و نحو کو ذکر کر ہی رہے تھے اوپر, تو نیچے بھی علم صرف و نحو کہہ دیتے منطق سے مقارنت کے سلسلے میں. اس سلسلے میں مقارنت نہیں ہے, یعنی علم صرف و علم نحو علوم عالیہ میں سے نہیں ہے. ختم. کیا بات بلا وجہ. چین بنایا تو بن سکتا ہے, علم صرف و نحو کو سیکھیں, عربی سیکھنے کے لیے تاکہ منطق پڑھنی ہے تو وہ عالی بن جائیں گے. پھر منطق کو سیکھیں, غلط, ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ دیں گے ایک ہی علم کے بارے میں کبھی وہ علم عالی بن رہا ہے کہ کبھی کبھار وہ جو ہے, ایسا تھوڑی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ, پھر یہ غرض میں لٹک گیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا. آپ غرض کو پکڑ لیا آپ نے. بھائی غرض میں نے کہا ہر علم کی, علم کلام ہے علوم اصلیہ میں سے, کیا غرض نہیں ہے اس کی معرفت خداوندی؟ تو یہ کیا علوم عالی ہو گیا؟ بھائی غرض ہر علم کی ہوگی, ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. غرض سے آپ کسی کا علوم عالی اور علوم اصلی ہونا ثابت نہیں کریں گے. تعریف جو علم مقصود بالذات ہے وہ علم اصلی ہے. علم منطق کیسے مقصود بالذات نہیں ہے؟ جو وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا, اسی لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئیے دیکھیں عبارت پڑھتے ہیں, آئیے دیکھیں. چلے آئیے. وَبِبَيَانٍ أَوْضَحَا, یہاں سے تھی نا عبارت. اوضح ترین, واضح ترین عبارت کے ساتھ علم المنطقی, منطق کا علم, یعلمک, تعلیم دیتا ہے آپ کو, القواعد, ایسے قواعد کی, العامۃ, کہ جو عمومی ہیں, للتفکیر الصحیح, تفکیر صحیح کے لیے, حتی ینتقل, یہاں تک کہ منتقل ہو جائے, ذہنک, آپ کا ذہن, الی الافکار الصحیحۃ, افکار صحیحہ کی جانب,
فی جمیع العلوم تعریف کے اندر واضح ہو گیا یار، بے بیان اوضاع کے اندر واضح ہو گیا، یہ کام ہی یہ کر رہا ہے، آپ کو تعلیم دے رہا ہے تاکہ آپ جو ہے جمیع علوم کے اندر اپنی افکار کو صحیح کریں، اس سے زیادہ کیا اور واضح ہوگا کہ علی کیسے کمال کر دیا آپ نے. فَيُعَلِّمُكَ دوبارہ اسی بھی اس پہ قیاس کریں تو اس طرح تو علم نحو اور صرف کے اندر بھی یہی ہے نا، کیا تمام علوم کے سیکھنے کے اندر پھر وہ صحیح کرتا ہے. غرض میں لٹک رہے ہیں آپ. پھر آپ یہ غرض لے کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں قرآن اور اس کو پڑھنے کے لیے عربی پڑھ رہا ہوں، ختم. آپ یہ غرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. سیبوے نے 29 سال لگائے نحو کو پڑھنے میں، کوئی غرض نہیں تھی، عربی علم اصلی تھا، 29 سال لگائے اس نے. تو خود عربی کو پڑھ رہا تھا، خود عربی غرض ہے بھائی میری زبان میں کمال حاصل کروں، فصاحت و بلاغت حاصل کروں. کچھ لوگ یہ سوچ کے کر رہے ہو تو غرض، اس کا مطلب آپ غرض میں لٹکے ہوئے، خود بخود آپ سمجھ گئے. اس لیے میں نے کیا کہا کہ پھر آپ علم کلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علم کلام تو علم اصلی ہے، خدا کی معرفت، خدا کی بھائی بابا غرض میں نہ لٹکو نا، میں غرض کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اس علم کو کس علم کے لیے حاصل کر رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بس ہو گیا جواب، ختم ہو گئی بات. فَيُعَلِّمُكَ، آئیے آگا جملہ مکمل کرتے ہیں. فَيُعَلِّمُكَ، بس یہ علم آپ کو تعلیم دیتا ہے. اچھا، عَلَىٰ أَيِّ هَيْئَةٍ کا ترجمہ اگر یعنی کریں کس، سوالی انداز میں نہیں ہوتا ہے، سوالی انداز میں، ہاں اس طریقے سے کریں، دیکھیں پھر دیکھیے گا. فَيُعَلِّمُكَ، تو بس یہ علم آپ کو سکھاتا ہے کہ عَلَىٰ أَيِّ هَيْئَةٍ، کس ہیئت اور شکل پر، وَتَرْتِيبٍ فِكْرِيٍّ، اور ترتیب فکری پر، تنتقلو، منتقل ہوتا ہے. اچھا، تنتقلو، آپ منتقل ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے. فکریین ترتیب کی صفت، ترتیبن فکریین، کس ہیئت اور کس ترتیب فکری پر آپ. اچھا یہاں پر بہتر ہے، ہاں آگے جو ہے نا لفظ، ایک منٹ، آپ منتقل ہوتے ہیں، صحیح ہے. تنتقلو، آپ منتقل ہوتے ہیں. من الصور، یہ لفظ جمع ہے، سورتن کی جمع ہے، صور. من الصور الحاضرتی، وہ تصویریں، وہ صورتیں کہ جو حاضر ہیں، فی ذہن کا، آپ کے ذہن کے اندر، ان صورتوں سے، الی الامور، ان امور کی جانب، الغائبتی عنک، معلوم سے مجھول بیٹا، ہاں معلوم سے مجھول، ان امور کی جانب آپ منتقل ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن کے اندر حاضر نہیں ہیں، آپ کے ذہن سے غائب ہیں. یعنی علم منطق آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ کیسے آپ شکل بنائیں گے، کیسے آپ فکر کریں گے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو معلومات آپ کے پاس ہیں ان معلومات سے آپ ان معلومات کو اخذ کر لیں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہیں. ادھر بیٹھا تھا تو اشارہ ادھر کر رہا تھا، تو دوبارہ اشارہ ادھر کر دیتا ہوں، صحیح ہے. چلیں آسان لفظوں میں، معلوم جو آپ کے پاس ہے، کیسے اس معلوم کے ذریعے سے مجہول کو معلوم بنائیں گے. اچھا، وَلِذَا، بس اگر یہ مطلب واضح ہے تو بس اسی وجہ سے سمو، علماء مناطقہ نے نام رکھا ہے ھذا العلم، اس علم منطق کا، المیزان. ٹھیک ہے، ہر علم کے اندر یہ کار فرما ہے، ہر علم کے اندر یہ کار فرما ہے، صحیح نہیں ہے؟ المیزان. پھر آگے کہا والمعیار. اب یہ چند ایک نام بتائیں گے تو یہ اشارے دیے جائیں گے کہ مختلف علماء کرام نے مختلف نام دیے. اکثریت علماء مناطقہ نے نام دیا ہے المیزان. ٹھیک ہے، یہ المعیار ہے، یہ نام دیا ہے غزالی نے. غزالی برادران اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اور ان کے ہاں اس کا بڑا نام ہے منطق و فلسفے کے اندر. اگرچہ اس کے نظریات سے بہت سارے افراد نے بعد میں اعتراضات کیے ہیں، ان کو جوابات دیے ہیں، لیکن غزالی ایک بہت بڑا نام ہے علم منطق میں. اچھا، کون سا میزان اور معیار؟ من الوزن والعیار. میزان وزن سے، اور معیار یار وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جائے، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی کا مقیاس کیا جائے، اندازہ گیری کی جائے.
کسی اور چیز کی اندازہ گیری جس کے ذریعے سے کی جائے اسے کہتے ہیں میزان اور معیار. صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا آگا معیار کیا ہے, آپ کی مدرسے کی کیا کہتے ہیں کوالٹی, معیار کیسا ہے, ہاں پڑھائی کا معیار کیا ہے, معیار پوچھتے ہیں. وَسَمَّوْهُ, ارے بابا نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, پھر وہ ذہن اس کا ادھر ادھر ہو جائے گا, پھر نہیں کرو, بیچ میں نہیں بولو. وَسَمَّوْهُ, چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو. اور علماء مناطقہ نے نام رکھا ہے ہو اس علم کا بِأَنَّهُ, اس طرح سے کہ ان بالتحقیق ہو یہ علم خادم العلومی, ہاں تمام علوم کی خدمت کرنے والا ہے. یہ اصطلاح خادم العلوم کی سب سے پہلے علم منطق کو دینے والا شیخ الرئیس بو علی سینا ہے. بو علی سینا نے اس علم کا نام رکھا خادم العلوم. ایک اور نام بھی لکھیں, معلم ثانی ابو نصر الفارابی نے نام رکھا اس کا رئیس العلوم. رئیس العلوم, امیر. ٹھیک, آ رہا ہوں یہاں پہ, جیسے بات ختم کروں گا وہ, جزاک اللہ, تھینک یو. ابو نصر الفارابی, پینسل ہے, فائدہ نہیں ہے نا, پھر پوچھ رہے ہیں. ہاں صحیح ہے, ابو نصر الفارابی, فارابی. اسی نے کہا نا منطق وہ جو نصاب المنطق تھی اس کا وہ پڑھ لینا مقدمہ. اگر نے کہا کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا آپ نے میرا دل خوش کیا ہے, دل خوش کر دیا. بس مجھے نہیں بولنا چاہیے کچھ, ویسے بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے تو ذرا صبر کا. اچھا یہ اسی کا فائدہ اٹھا رہے لگ رہا ہے. دیکھیں کبھی کبھار میں آپے سے باہر نکلتا ہوں نہیں, یہ پھر پلٹ کے واپس آ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آگا کتنے نام ہو گئے؟ نہیں یار, 4 نام ہو گئے نا. میزان, معیار, خادم العلوم, رئیس العلوم. اچھا, بعض علماء مناطق کا اس کو کہتے ہیں علم العقل. ہاں علم العقل, صحیح ہے. اور بھی چند ایک نام ہے, اس کو چھوڑتے ہیں اب. حتیٰ کہہ رہے ہیں آگا, یہاں تک کہ ابھی جس علم کو ہم اپنے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے علم منطق کا مقارن بنا رہے تھے, اوپر صرف اور نحو کو مقارن بنایا تھا حاجت کو سمجھانے کے لیے, اور یہاں آلے کو سمجھانے کے لیے علم الجبر کو مقارن قرار دیا تھا علم منطق کا نا. کہہ رہے ہیں آگا اور تو اور یہ خود علم جبر جو ہے نا, علم جبرہ, خود اس کے اندر بھی علم منطق کار فرما ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ علم الجبری, یہاں تک کہ علم جبر, خبر یہ ہے یرتکزو جو آگے آ رہی ہے, یہ الذی وغیرہ کی عبارت علم جبر کی صفت ہے. یہاں تک کہ وہ علم جبر شبہنا حاض العلم بہی, کہ جس علم جبر کے ساتھ ہم نے شباہت دی ہے اس علم کی. ابھی ہم نے شباہت دی نا آلے کو سمجھانے کے لیے, ہاں سمجھانے کے لیے مثال دی. یہ علم بھی یرتکزو حل مسائلہ, یرتکزو کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موقوف ہے, یہاں پر معنی یہ مناسب ہے, موقوف ہیں حل مسائلہ, اس علم جبر کے مسائل کا حل کرنا, وقضایاہ, اور اس میں اس علم جبر کے قضایا کو حل کرنا مرتکز ہے, متوقف ہے, موقوف ہے علیہ, اسی علم منطق پر. وہاں بھی ہوتے ہیں, نہیں پڑھی علم جبر, نہیں علم منطق نہیں پڑھی تھی, صحیح ہے. ہاں تو آپ پڑھنے کے بعد الجبرہ دوبارہ پڑھ لینا. ٹیوشن ویوشن نہیں پڑھاتے ہو؟ یہ اچھا تھا. فلا بدا, بس کوئی چارہ نہیں ہے, یعنی ضروری ہے. ضروری کیا ہے, وہ من جو بتا رہے ہیں وہ ضروری ہے. لے طالب حاضل علمی, اس علم کو طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من استعمال تمرینات, تمرینات کو استعمال کرتا رہے. لحاظ العدد, صحیح ہے, لحاظ ہل عداتی, اس عدات کے ذریعے سے استعمال تمرینات کرتا رہے. وہ اجراء عملیتہا, ٹھیک, اور ان تمرینات کی عملیت, عملیت یعنی کیا مطلب, اس کی پریکٹس کرتے رہنا, صحیح ہے. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر ورک کریں, اس کو عملیت کہتے ہیں, کام اجرا کرنا, صحیح ہے. ان تمرینات کی عملیت کو اجرا کریں فی اثناء الدراست, جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت,
جب آپ علم منطق پڑھ رہے ہیں اسی وقت یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. اور ایک اور بھی گزارش آپ سے عرض کر دیتا ہوں. نہیں میں بتا دوں, مطلب اس کو امتحان کے لیے نہ پڑھیں, اپنے لیے پڑھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی یہ مت سوچیں کہ امتحان سے 2 دن پہلے میں بیٹھ جاؤں گا اور 2-4 تعریفوں کے میں رٹے مار لوں گا تو آگا مظہر تو مجھ سے تعریفیں پوچھ لیں گے, کتاب میں جو مطلب لکھا وہ پوچھ لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت اس امتحان کے اندر جو ماہانہ ہمارا ہوتا ہے اس کا خیال کرتا ہوں. کچھ اور مجبوریاں ہیں اس لیے, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ اس پر قیاس مت کر دیجیے گا کہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ آنا نہ ہونا اس امتحان پہ موقوف نہیں ہے, یہ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں. لہٰذا اپنی تیاری کو جاری و ساری رکھا کریں. شأن العلوم الریاضیتی والطبیعیتی, ٹھیک ہے گا. جیسے کہ شان ہے علوم ریاضیہ کی اور علوم طبیعہ, فزکس, کیمسٹری, دوسرے علوم کے اندر بھی آپ یہی کرتے ہیں. جیسے کوئی مطلب پڑھتے ہیں اس مطلب کے فوراً بعد آپ آ جاتے ہیں تطبیقات کے مراحل کے اندر, آپ فوراً اس کے سوالات کو حل کرنا شروع کرتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ شیر افغان والے نسخے کے اندر ایک مطلب آپ نے پڑھا, دوسرے صفحے کے اندر قرآنی آیات آ گئیں, حدیثیں آ گئیں. بھائی اس میں مورب کی تعریف پڑھی ہے, ان عبارتوں کے اندر اس میں مورب تلاش کرو, اس طریقے سے. ٹھیک ہے گا. عبارت کو ترجمہ کرنا پوری عبارت کا. اچھا فلا نہیں, میں نے کہا پتہ نہیں وہ بے بھائی. اچھا فلا بدہ, بس کوئی چارہ نہیں ہے, یعنی ضروری ہے. لطالب ھذا العلم, اس علم کے طالب کے لیے کیا ضروری ہے؟ من استعمال التمرینات, تمرینات کا استعمال کرنا, لہذہ العادتی, لہذہ العداتی, اس ادا یعنی اس ٹول کے لیے. صحیح ہے. یعنی جو آپ مطالب اس کے اندر پڑھ رہے ہیں اس منطق کے لیے جو اس کی تمرینات ہیں اس کو استعمال کریں. صحیح نہیں ہے, جو بھی مطلب آپ پڑھیں اس کی مشق کریں, کھلے عام مشق کریں. ضروری نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر تمرین آئے. جیسے خود یہ علوم عالی اور علوم اصالی کا مسئلہ آ گیا نا, اب آپ سارے علموں پہ غور کریں, ٹھیک ہے, کام کریں. ہاں اس طریقے سے. وَإِجْرَاءِ عَمَلِيَّتِهَا, اور ان تمرینات کی عملیت کا اجرا کریں, یعنی اس کی پریکٹس کریں. نا ولے اسے وہیں استعمال تمرینات و اجراء عملیتها فی اثناء الدراستی, دراسہ یدرسو کا مصدر, دراسہ کے دوران, اثنا یعنی اس کے دوران, دراستی. شأن العلومی, ان علوم کی شأنیت کی طرح. یہ کی طرح کا ترجمہ کیوں کیا ہے یہ ابھی نہیں بتاؤں گا, امتحان میں پوچھوں گا. شأن العلوم الریاضیتی, علوم ریاضیہ کی شأنیت یعنی اس کی مانند, والطبیعیہ, اور طبیعیہ جو علوم ہے, ریاضیہ اور طبیعہ فزکس, کیمسٹری کے اندر بھی آپ یہ کرتے ہیں. جاؤ پہلے لیبارٹری کے اندر فرض کریں, صحیح ہے, اور اس کو جا کے آپ اجرا کرو جو آپ نے پڑھا ہے, وہ جو بھی آپ آشیا وشیا وجہ جو یہ. بہرحال خیر چلیں. اچھا ایک بہرحال سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں جو میں نے پرسوں کہا تھا اس کو پڑھا دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. آرام سے نام لو, احترام سے نام لو. صحیح, نذیر بھائی کا نام تھوڑی ہے, نعیم بھائی کا نام تھوڑی ہے یار, ہوٹل پہ کام تھوڑی کرتے ہیں یار, ایسا نہیں کرو. نہیں میں بھی سوچوں توفیقات کہاں ہیں. چلے انشاءاللہ. ابھی بات سنیں. چلے چھوڑے نا. خوب. نہیں معلوم آپ کے ذہن میں یہ مطلب جب میں پڑھا رہا تھا کل پرسوں سے, خاص طور پر حاجت کے مطلب کو بیان کر کے, آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا یا نہیں آیا؟ بہرحال میں بھی جو توفیق کی بات کر رہا تھا یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے. اب یہ تھوڑا سا سیریس ہو کے سن لو, آپ کو پتہ ہے ورنہ آپ مجھ سے زیادہ تو مذاق نہیں کر سکتے.
क्या कि हम बेबस हैं आगा, अबे बस बेबस हैं। आप उस्ताद आप थोड़ा लेके मारे तब भी हम चुप रहेंगे। दो दी आपके सवाल का जो जवाब है आगा वो मैं नहीं देना चाहता, इसीलिए तो फिर मैं चाह रहा था कि मसलन जो है अरबी, अब ये अरबी वाली दिक्कतें आप खुद करेंगे, उसको वो मुझसे नहीं पूछें। अच्छा, यानी इसकी सर्फ व नहव जो भी मतालिब वगैरह खुद हल करें, मैं अपने इल्मी मंतिक को फोकस करूंगा, उसके लिए अरबी की तरफ दिक्कत करूंगा, वल्ला नहीं करूंगा। हो सकता है मैं वक्फ करके इबारत पढ़ूं, खत्म, ये फिर आप आगे बढ़ रहा हूँ। आगा अल हाजत को पढ़ाते वक्त मैं दोबारा इस मतलब की तरफ सीरियस हो जाए, इंशाअल्लाह फिर चलती रहेंगी सारी चीज़ें, सीरियस हो जाएं। और वो ये है कि अल हाजत को पढ़ाते वक्त मुमकिन है कि आपके जहन में यह सवाल आया या नहीं आया होगा शायद, क्योंकि ज़ाहिर है कि तफक्कुर और ताक़ुल से आएगा, तदब्बुर से आएगा। क्यों आया मेरे जहन में यह सवाल ये नहीं बता सकता, मजबूरी है मेरी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक सवाल आया मेरे जहन में, कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर खुदा की इनायत कैसे होती है वो भी समझाना चाह रहा था। एक दरस अखलाक भी दरमियान में था, लेकिन चलें सुन लें यार, खुल के बात कर देते हैं। है तवज्जो। हाजत को पढ़ाते वक्त एक सवाल जहन में आया, और उस सवाल ने और ज़्यादा उसके अंदर इस्तिकामत उस वक्त आई कि जब मैं चाह रहा था कि यार हम ऐसा करते हैं कि इन दुरूस को जो है वो ऑनलाइन करें, यानी यूट्यूब वगैरह पे डालें। तो मैं थंबनेल बनाने के लिए किबला हमारे दोस्त आ गए, सिप्तैन साहब और तौक़ीर साहब दोनों को ज़हमत दे रहा था कि दोनों साथ बैठ के बनाएं, और मैं ज़रा उनकी सुपरविज़न कर रहा था। अब हुआ ये कि अल-मंतिक़ उन्होंने लिखा, ऊपर थोड़ी जगह बची थी, तो मैंने कहा यार ऊपर कुछ जगह बन गई है, कुछ लिखो। उन्होंने कहा आगा जो बताएं लिख दें। इन दोनों ने कहा, मेरे जहन में आया कि क्या लिखूं। ठीक है, सोच रहा था ये दुरूस हैं, बहरहाल एक पब्लिक जो है उस जगह पर आ रहे हैं, तो ऐसे हो कि कुल्ली हो, सही है। कुछ इबारतें मैंने देखी भी मंतिक़ के दुरूस किताबों के ऊपर जो लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने वही देखा कि वो बहरहाल उनकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। मैंने कहा कुरान की कोई आयत होनी चाहिए, ऐसे जहन में आया। देखिए बात बहुत गौर से सुनिएगा मेरी, मजाक को हाथ से हटकर। मैंने सोचा कि कुरान की कोई आयत हो कि जो यानी इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही हो हमें, इस बात की तरफ कि भाई ये इल्म मंतिक़ जो है इसकी तरफ रुजू करें। कुरान की कोई आयत होनी चाहिए। फ़ौरन तबादुर जो फ़ौरन जहन में हो सकता था क्या हो, 3-4 आयतें आई, लेकिन बहरहाल मैंने कहा यार कुरान की आयत है, ये मेरी अपनी शायद तफसीर हो जाए, तो मैं रुक गया। मैंने कहा इसको छोड़ दें, फिलहाल ऊपर वाली जगह छोड़ दें, इसको ख़त्म करें। जी ठीक है। आप मेरे जहन में फ़ौरन से आया, मैंने कहा यार इसको देखना चाहिए, लेकिन कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से कहूँ कि ये इल्म मंतिक़ के लिए आयतें हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल मैं रुक गया। अब मेरे जहन में सवाल गर्दिश कर रहा था, और ये मेरी आदत है शुरू से लेकर, गर्दिश कर रहा था सवाल, इसको यार करना। खुदा की कुदरत ऐसी हुई, इसी इल्म मंतिक़ के मुताले के लिए एक शरह को मैं देख रहा था, और उस शरह के सामने ये मेरे सामने एक इबारत आई, और वो ऐन मेरे सवाल का जवाब था। ठीक, और उस इबारत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस इबारत के पढ़ने से पहले एक बात बतलाना चाहता हूँ, और वो क्या, जिस सेंस में हमने हाजत को पढ़ा है ना, अल हाजत इलल मंतिक़ी, इस सेंस से ऐसा लगता है कि गोया वो क्या कहते हैं, बंदा एक, मैंने कहा ना, बंद गली में फंस जाए तो क्या करे, मजबूरी है यार, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना तो हमारा मसला है, वरना तो फिक्र में गलती का होने का चूंकि इम्कान मौजूद है, तो अब मजबूरी है जो पढ़ना, मजबूरी, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं यार, पढ़ते हैं, मजबूरी। तो मजबूरी में पढ़ना और रगबत के साथ पढ़ना, इनमें बड़ा फ़र्क होना चाहिए, और होना चाहिए। मजबूरी है, बट क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना चाहिए जो ना, बहरहाल इम्कान, अगरचे अपने मकाम पर यह बहस बिल्कुल इसमें मैंने नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, टाइम नहीं है। मजबूरी, नियत ये हो जाएगी यार क्या करें, हाजत इलल मंतिक़, आगाज़ हो रहा है, हाजत इलल मंतिक़, मंतिक़ की तरफ हमारी हाजत, ज़रूरत, मजबूरी है, और मजबूरी के सेंस में पढ़ रहे हैं, और क्या है, तशवीक़ नहीं है, रगबत नहीं है। रगबत कब हो, जब किसी बहुत बड़े सोर्स से हुक्म आ जाए ना, कोई बहुत बड़ा सोर्स हो जहां से हुक्म आ जाए, सोर्स से मुराद खुदा, रसूल खुदा, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर हो जाएगा शौक और रगबत। ठीक,
یہ بات میرے ذہن میں تھی اور اتفاق سے سامنے کی عبارت ہے. صرف ترجمہ کرتا ہوں, صرف ترجمہ کروں گا, اگر ضرورت رہی تو انشاءاللہ کلاس سے ہٹ کر اس مطلب کو بیان کروں گا. اہمیت و دراست المنطقی, منطق کے پڑھنے کی اہمیت. لفظ اہمیت خود بخود اس بات کو آشکار کر رہا ہے. یہ حاجت اور مجبوری اور بیک فوٹ پہ جا کے کھیلنا, اس کو چھوڑیں. دیکھیں, قال العلامۃ الطباطبائی, علامہ طباطبائی نے ارشاد فرمایا ہے, تفسیر المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 255, ان الحیات الانسانیت, حیات انسانی حیات فکریت, ایک حیات فکری ہے. لا تتم لہ الا بالادراک, یہ مکمل نہیں ہوتی, یہ صحیح نہیں ہوتی مگر یہ کہ فکر کے ساتھ. حیات انسانی کا تعلق ادراک سے, فکر سے. الذی, وہ ادراک, نسمی ہی فکرن, ادراک کہیں یا فکر کہیں ایک بات, غور کریں. وکلما کان الفکر اصحا, اور یہ بات ہے کہ جب بھی فکر صحیح ہوگی, اصحا صیغہ اس میں تفضیل, صحیح ترین ہوگی, واتما اور مکمل ترین ہوگی, کانت الحیات اقوم, تو حیات بھی اقوم ہوگی. وقد امر بالقرآن الکریم, امرا, تشویق اور رغبت کے لیے میں نے کیا کہا, فسورس ہونا چاہیے بہت بڑا. کون حکم دے رہا ہے؟ قرآن. علامہ طباطبائی معمولی بات نہیں ہے, کہہ رہا ہے اس کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے, قرآن. وقد امر امر القرآن الکریم بالدعوتی, ہاں دعوت کے ساتھ نہیں, دعوت کی طرف, یعنی بلا رہا ہے. ہاں, قرآن کریم دعوت کی طرف امر دے رہا ہے, الی الفکر صحیح, فکر صحیح منطقی کرواتا ہے نا, اس کی طرف دے رہا ہے, قرآن حکم دے رہا ہے, فکر صحیح کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور وہ ترویج علم, وہ ترویج طریق العلم, یعنی اسی علم کی ترویج, ہاں اس کو رائج کرنا, اس کا حکم دے رہا ہے. کہتے کہاں, کہہ رہا آگا اس کے لیے تتبع, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا, تفکر تدبر, یہ بہت اہم چیز ہے. وَإِنَّكَ, اور بالتحقیق آپ, لو, اگر, تتبعتا, اگر آپ تتبع کریں, الکتاب الالہیہ, قرآن کے اندر, ثم تدبرتا, تتبع کریں پھر تدبر کریں, فی آیات ہی, قرآن کی آیات کے اندر, وجدتا, تو آپ پائیں گے, ما لعلہ یزید علی 300 آیۃ, ممکن ہے کہ شاید 300 سے زیادہ ایسی آیتیں آپ کو اس مطلب پر ملیں کہ جو اس جانب آپ کو ترغیب اور تشویق دلا رہی ہیں. کس چیز کی طرف؟ منطق پڑھو, شوق سے پڑھو. صحیح فکر کرنا, اس کے لیے علم منطق خود بخود ہیلپ فل ہے, آپ کے لیے اعلیٰ ہے. تو یہ رغبت اور تشویق قرآن دے رہا ہے. تتضمن, یہ 300 آیتیں جو ہیں یہ متضمن ہیں دعوت الناس للتفکیر, انہوں نے اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو بلا رہی ہیں تفکیر کی طرف. ظاہر ہے تفکیر تو خدا نے دی, اس کا مطلب تصحیح تفکیر, ہاں, اب تذکر کی جانب, اب تعقل کی طرف لے لیا تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو پھر تم صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.